بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کے آداب۔ خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منائیے۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی، ہر وقت کی مردہ دلی اور فرسودگی سے اپنی کردار کی کشش کو ختم کر دے۔ وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہے۔ جائز موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔ آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو، آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم فضل میں بلند مقام حاصل کر لے، خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے، آپ کسی لمبے سفر سے بخیریت گھر واپس آئے، آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، آپ کے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، آپ کے یہاں شادی بیاہ یا بچی کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے، یا اہل اسلام کی فتح و نصرت کی خوشخبری سنے، یا کوئی تہوار ہو، اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہے۔ تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے ہو، اب خدا تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہے۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے۔ حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانا کھائیے اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائے اور کھل کر خوشی منائے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بعاث سے متعلق انصار نے کہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ بولے کہ نبی کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ ان بازیگروں کو شاباشی بھی دیتے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ نے فرمایا، اچھا اب جاؤ۔ خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایت و آداب کا ضرور لحاظ رکھیے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ خوشی کے ہیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایت کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیے۔ مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی، بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگے۔ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہے، خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے۔
رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت برتی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکے، اور پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوبارہ شکر ادا کر کے اپنے خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدے شکر بجا لاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہر بستی میں ساری گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر و تہلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے، اچھا پہنتے اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوق در جوق ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت کعب نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ خدا تمہیں اپنی اس عطیے میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار اٹھائے۔ جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسہ کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچے اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائے تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کرے، البتہ بے جا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے سنیت الوداع تک پہنچے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بچیاں سبھی آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی میں گیت گا رہی تھی۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینے پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت فرمائی۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منائیے اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شرکت کیجیے، شریک کیجیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دب بجانے کی بھی اجازت دی ہے، اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتہ دار کی خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا، جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دب بجاتی اور کچھ گیت گاتی جاتی۔ جب حضرت ربیع بن
माउस का निकाह हुआ तो उनके पास चंद लड़कियां बैठी दब बजा रही थी और अपने उन बुजुर्गों की तारीफ में कुछ अशार गा रही थी जो जंग बदर में शहीद हुए थे। एक लड़की ने एक मिसरा गाया कि हमारे दरमियान एक ऐसा नबी है जो कल होने वाली बात को जानता है। आपने सुना तो फरमाया इसको छोड़ दो और वही गाओ जो पहले गा रही थी। शादी ब्याह की खुशी में अपनी हैसियत और वसअत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कुछ खिलाने पिलाने का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी में भी वलीमे की दावत की और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाई। आपका इरशाद है और कुछ ना हो तो एक बकरी ही ज़ुबाह करके खिला दो। शादी में शिरकत का मौका ना हो तो कम अज़ कम मुबारकबाद का पैगाम ज़रूर भेज दीजिए। निकाह, शादी और इसी तरह के दूसरे खुशी के मौक़ों पर तोहफे देने से ताल्लुकात में ताजगी और उस्तवारी पैदा होती है और मोहब्बत में गर्मी और इजाफा होता है। हाँ, इसका ज़रूर लिहाज रखिए कि तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए और नमूद व नुमाइश से बचते हुए अपने इखलास का एहतिसाब ज़रूर करते रहिए।